آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کل بھی ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں تشدد کی لہر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آج بھی ہم اس پہ بات کریں گے، اس لیے کہ آج بھی تازہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کی بھی حکومت سے شکایات بڑھتی جا رہی ہیں، اور غزہ میں ایک اور امن فارمولہ فلسطینیوں کے حلق سے اتارنے کی کوششوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر اندرون پاکستان جو سب سے اہم خبر ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے مطابق قومی و صوبائی اسمبلی کی لگ بھگ 77 مخصوص نشستیں بحال کر کے بانٹ دی ہیں۔ یہ نشستیں دراصل پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حمایتی یافتہ امیدواروں کی ہیں، مگر ان کے علاوہ تمام پارلیمانی جماعتیں اب اس کوٹے سے فیض یاب ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو 22 مخصوص نشستوں میں سے 14 مل رہی ہیں۔ یوں اس کے پاس اب 124 نشستیں ہو جائیں گی اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کہلائے گی، جبکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی کی نشستیں 70 سے بڑھ کے 75 ہو جائیں گی۔ جمعیت علماء اسلام کی نشستیں 8 سے 11 ہو جائیں گی۔ گویا لب لباب یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 336 نشستوں میں سے 224 جس اتحاد یا پارٹی کے پاس ہوں تو اس کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے، لیکن اس بٹوارے کے بعد 2/3 سے بھی زیادہ یعنی 235 نشستیں مل جائیں گی 336 کے ایوان میں حکمران اتحاد کو۔ صوبوں میں بھی نشستیں بٹی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں خواتین اور اقلیتوں کی جو 25 نشستیں ہیں وہ جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اے این پی میں بڑھ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے اور جس کی حکومت بھی ہے، اس کو ایک نشست بھی نہیں ملی، اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان جماعتوں کو جنہیں ملی ہیں انہوں نے جو انتخابات میں نشستیں جیتی تھیں ان سے زیادہ ہیں، تو بہت ہی انٹرسٹنگ صورت ہے۔ بالکل، دیکھیں اچھی بات ہے، جمہوریت پھیل رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر باکسنگ میچ کی زبان میں ہم اس پر بات کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیکنیکل ناک آؤٹ۔ لیکن جب ریفری صاحب نے فیصلہ دے دیا 2018 سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو، یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ نہیں کرو، نہیں۔ اچھا، ستمبر 1971 میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ تو کل عدم ہو گئی تھی، اور اس کے جو 72 الیکٹڈ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، وہ بھاگ گئے یا روپوش ہو گئے یا مر گئے تھے تو بہت زیادہ، لیکن 72 کی ایک لسٹ جاری ہوئی کہ صاحب یہ جو ہیں ان کی نشستیں خالی ہو گئی ہیں تو ضمنی الیکشن کرا دیتے ہیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ یار حالات تو سازگار نہیں ہے ضمنی الیکشن کے، تو کیا کریں؟ تو پھر ہوا یہ کہ تمام پارٹیوں کو بلایا گیا عوامی لیگ کے علاوہ، اور اس کی جو 72 نشستیں ہیں وہ بانٹ دی گئیں، اور اس میں سب سے زیادہ جماعت اسلامی کو ملی تھی۔ یہ 1971 کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ یاد نہ ہو، میرا خیال ہے جنہوں نے کیا ان کو یاد تھا، ہاں انہیں بھی شاید اب بھول گیا، وہ مر آ گئے۔ اچھا، تو ہمارے ساتھ ہیں جمہوریت اور انتخابی امور کے جانچکار ادارے پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب، جنہوں نے بہت لکھا ہے، ہمارے ڈان اخبار میں بھی لکھتے ہیں۔ محبوب صاحب، عدالتی فیصلہ اپنی جگہ، آپ کا اپنا جو ہے آبزرویشن ہے اس فیصلے کے بارے میں کیا ہے کہ ووٹر نے کسی کو دیا، سیٹیں کسی کو مل گئیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے آخری فیصلہ، یعنی جو ریویو پٹیشن کے اوپر، وہ ٹیکنیکلٹیز پہ بیسڈ ہے۔ فلاں تاریخ تک ان لوگوں کو فلاں پارٹی میں جوائن ہو جانا چاہیے تھا، وہ پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، جنرل میں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکلٹیز کے بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے آئین کی فلاں آرٹیکل کے مطابق نہیں کیا یا قانون کے اس چیک کے مطابق نہیں کیا، لہٰذا ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔
اور اس سے پہلا جو فیصلہ تھا، جو اکثریتی فیصلہ تھا منصور علی شاہ صاحب کی قیادت پہ جو سپریم کورٹ نے کیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان میں ان ٹیکنیکلٹیز سے اوپر اٹھ کے ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے خود سے فرض کر لی ہو. یہ بھی آئین کے آرٹیکل 187 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کچھ حالات میں کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ان ٹیکنیکل پوائنٹس سے کو اگنور کر سکتی ہے. تو انہوں نے یہ ساری نشستیں پی ٹی آئی کو کچھ شرطوں کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان حالات میں یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ نشستیں جن وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے یا انڈیپینڈنٹ بن گئے، وہ حالات کا جبر تھا، ورنہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اسی لیے انہوں نے فوراً جیسے انہیں موقع ملا انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہیں، ہمیں شامل تصور کیا جائے. تو میرے خیال میں فیصلہ تو وہی ٹھیک تھا، لیکن بہرحال اب چونکہ جو قانون کا ایک سیکوینس ہوتا ہے اس حساب سے تو فیصلہ جو ہو گیا ہے وہ آخری فیصلہ یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی. کچھ غلطیاں اس پہ پی ٹی آئی کی بھی رہیں، لیکن زیادہ تر تو حالات کا جبر تھا. تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس والی بات درست تھی. اور کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ آپ کوئی مثال ہو سکے تو دے دیجیے گا. بلیک لاء ڈکشنری پہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹیکنیکل نہیں، ٹیکنیکل دیکھیں جب ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز تو بہرحال آئین میں لکھی بھی ہے. ہاں نہیں، بے شک بے شک. اچھا احمد صاحب، اب چلیے اب یہ تو ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ تو ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا لگ رہا ہے آپ کو اب کیا ہونے کو باقی ہے؟ کیونکہ اب کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ یار وہ ایک 26ویں ترمیم تو پاس ہو گئی، اب ایک 27ویں بھی آ سکتی ہے، 28ویں بھی آ سکتی ہے. مطلب کہ اس وقت اگر ہم رولنگ کولیشن کے نمبرز دیکھیں تو وہ تو کسی کے مرہون منت نہیں رہے نا. جی درست ہے. اب ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے کولیشن، اور ان کے سپورٹرز کو ملا لیں بلکہ اس سے زیادہ حاصل ہو گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ ماضی میں سب کانٹیننٹ کے اندر جس جماعت کو بھی 2/3 میجورٹی ملی ہے وہ اس کو راس نہیں آئی. یہ تو ہے. اس کے نتیجے میں وہ ایسی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر چیزیں پلٹ جاتی ہیں اور ان کے خلاف چلی جاتی ہیں. تو اس حکومت کو بھی اب یہ جو نئی صورتحال ہے اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، اور یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ان کو اب لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جو چاہیں اس کو اپوزیشن کو کنسلٹ کیے بغیر اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں اور آئین کے اندر ترامیم کر دیں. لیکن بہرحال ٹیکنیکلی ان کو یہ حق حاصل ہے، وہ اگر چاہیں تو ایک کر سکتے ہیں. حماقتیں بھی کرنے کا حق حاصل ہے انہیں. اب اس کے تحت یہ جو چیزیں پہلے 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے چونکہ اس وقت کچھ لوگوں کے محتاج تھے، انہوں نے وہ ان کو نہیں کرنے دی. اب ان کی یہ محتاجی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی تو بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے قومی اسمبلی میں، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ اب وہ سیشن کو چاہیں تو ریکویزیشن کر سکتے ہیں. پہلے نہیں کر سکتے تھے، 1/4 تعداد چاہیے ہوتی ہے، اب وہ آ گئی ہے، 1/4 بھی نہیں تھی، اب حاصل ہو گئی ہے. اب چاہیں تو وہ سیشن کو ریکویزیشن کر سکتے ہیں. پچھلے جو حکومت نہیں سیشن ہونے دیتی تھی تو کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے اس کو بلایا جائے، لیکن اب یہ بلا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں کرنا ان کے لیے شاید مشکل بھی ہوگا اور شاید اتنا ڈیزائربل بھی نہیں ہوگا. ابھی خیبر اچھا سینٹ کا جو اگلی ہے 1/3 لوگ جو ہیں وہ اگلے سال منتخب ہوں گے یا ابھی ٹائم ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی منتخب ہونے چاہیے چونکہ وہ اسی فیصلے کا انتظار ہو رہا تھا کہ صوبائی اسمبلی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ 12 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، ان کے الیکشن ہوں. اب ظاہر ہے ان کے الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو اتنی نشستیں نہیں ملیں گی جتنی وہ ادروائز پہلے توقع کر رہے تھے.
मेरे ख्याल 5 के करीब उन्हें मिलेंगी या 6, और 6 के करीब इनको मिल जाएंगी। कुछ इस तरह करके होगा नशिस्तों की तकसीम। लेकिन अपोजिशन जो इस वक्त है केपी में, उसको पहले की निस्बत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये तो है, ये सेनेट में भी उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। मतलब हर जगह पोजीशन बेहतर ही होगी। सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने से रही, मेरा ख्याल है। आपकी क्या कैलकुलेशन है? और 2/3 के बारे में शक है कि उनको 2/3 मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि 2/3 मिल पाएगी। आगे पीछे किसी तरह अच्छा, एक और जो है है वो सवाल उठ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील में। जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, और सिंध और बलूचिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन में नुमाइंदे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये जो जनवरी गुजर गया इसमें उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो गई। मगर 26वीं तरमीम में ये भी है कि जब तक इलेक्शन कमीशन के नए मेंबर नहीं आ जाते तब तक पुराने जो मेंबर हैं वो बैठे रहेंगे, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। कोई तो बैठा होगा ना, और ये इसके लिए कोई बार नहीं है, इंडेफिनिट भी ये हो सकता है। अच्छा, इसमें जो कबाहत है वो ये है कि आइन के तौर पे, आइन के लिहाज से अपोजिशन का जो लीडर है उसमें और जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें सलाह मशवरे के बाद जो है ये तश्कील होती है। लेकिन अपोजिशन आपको पता है पीटीआई और शहबाज शरीफ वो कैसे मिल सकते हैं। अपोजिशन ये समझती है कि इनसे इस मसले पे बात करने का मतलब ये है कि हमने 8 फरवरी के नताइज तस्लीम कर लिए। तो ये मामला जो है आपको अगले इलेक्शन तक लटकता हुआ दिखाई दे रहा है महबूब साहब? मुझे ऐसे लगा कि जैसे अपोजिशन ने और अपोजिशन के लीडर ने ये बयान दिया था कि वो इसके बारे में कंसल्टेशन करने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए, अपने पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी नामजद कर दिया था, जिन्होंने फाइनली इनकी मंजूरी देनी होती है। तो कंसल्टेशन तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के ज़माने में भी मुलाकात से नहीं हुई थी, हालांकि होनी तो मुलाकात में चाहिए, लेकिन वो ख़त के ज़रिए हुई थी। तो अब भी वो ख़त के ज़रिए कंसल्टेशन कर लें, और कंसल्टेशन क्या होनी है, दोनों का इख्तलाफ होगा, तो दोनों पे 3-3 नाम दे देंगे और फिर अल्टीमेटली वो पार्लिमानी कमेटी जो है उसका फैसला कर देगी। तो मेरा ख्याल वो करना तो चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पे दबाव नहीं है, क्योंकि हुकूमत के जो ये तीनों पोजीशन हैं ये कंटिन्यू कर सकती हैं इंडेफिनेटली, लिहाजा उनके लिए कोई ये मजबूरी नहीं है कि वो फौरी तौर पे फैसला करें। अच्छा अहमद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं, अब इलेक्शन कमीशन पे तो बात हो रही थी, एक थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, ये भी बने थे शायद, जिसमें ये फैसला होना था कि वो जो सारी जितनी पता नहीं कितनी दर्जन मुतनाज़ा सीट थी, जितनी भी थी, 4 बहरहाल काफ़ी थी, उनका कोई फैसला हो। आपके पास कोई आइडिया है कि कितनों का फैसला हुआ है, कितने रह गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सूबों में? अब ज़ाहिर है कि फिंगर टिप्स पे शायद ना हो, लेकिन अगर आप अंदाज़न हमें बता दें क्योंकि काम हुआ है। देखिए, पिछले महीने तक के अदाद शुमार तो ये थे कि आधी से कम जो पिटीशंस थी वो उनके ऊपर फैसला हो सका था, बाकी आधी से ज़्यादा अभी बाकी थी। हालांकि वक्त गुजर गया हुआ है, सिवाय शायद एक ट्राइब्यूनल के पास टाइम था, अब वो भी ख़त्म हो गया है, तो वक्त तो ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी ये चल रही हैं और कोई मजबूर नहीं कर सकता हाई कोर्ट के जज को कि आप कानून के मुताबिक इसको 90 दिन में फैसला करना था, आपने नहीं किया। 90 दिन नहीं, अब तो 120 दिन में फैसला करना था, वो कीजिए। तो वो उन्होंने नहीं किया फैसला, तो अब वो कब फैसला करेंगे इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अभी महीने के बाद जब ये उसके अदाद शुमार फिर सामने आएंगे तो हम कह सकेंगे। लेकिन वो बहुत सुस्त रवि का शिकार था, और उससे कोई मीनिंगफुल, मुझे लगता नहीं है कि इस निज़ाम में कोई मीनिंगफुल लोगों के एतराज़ की या लोगों के इल्ज़ाम की कोई जांच परख हो सकती है, क्योंकि इतना वक्त गुजर जाता है कि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, और ये भी क्या कहते हैं ना, बाय डिज़ाइन ही होता है जनरली। नहीं बिल्कुल। एक आखिरी बात है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल है शायद, ये तो हम तीनों भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो, क्योंकि आपको 2 धारी अक्सरियत आपको मिल गई है, राइट? 2 धारी, तुमने बहुत अच्छा कहा, 2 तिहाई 2 धारी। अमूमन ये 2 धारी जो है वो
حکمران پارٹی کے ہی گردن پہ چلتی ہوئی دیکھی. آپ کو کیا یاد ہے 19؟ مجھے ایک بھاری مینڈیٹ یاد ہے بالکل. ہاں مجھے پتا تھا کہ وہ بہت بھاری پڑا تھا پھر کہ اٹھایا نہیں گیا آپ سے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ آپ امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں کہ ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے ایک مخصوص ترمیم کے خلاف, اس کو ہم کہتے ہیں 18ویں ترمیم, ہے نا, 18ویں آپ کر سکتے ہیں بھائی. تو آپ کو کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں احمد صاحب کہ شاید اب, اور ظاہر ہے کہ پی 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 شوڈ بی ہیز ٹو بی آن بورڈ, رائٹ, تو کیا 18ویں ترمیم پر کوئی مطلب اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, وہ یہی کہیں گے نا. تھینک یو ویری مچ. بہتر بنانے کی کوئی گنجائش ہے اس کے؟ میرا تو نہیں خیال, کیونکہ اس میں سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہے چھوٹے صوبوں کی, سو کالڈ خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, کہ اس میں اگر کسی چیز کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو میرا خیال اسٹرانگ ری ایکشن ہوگا, اور پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ مانے گی ایسی کسی چیز کو. اس میں سب سے جو زیادہ چبھنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے اندر صوبوں کا جو شیئر ہے اب وہ کم نہیں ہو سکتا, 18ویں ترمیم کے مطابق زیادہ ہو سکتا ہے, اور حکومت بہت چاہ رہی ہے کہ اس پہ صوبوں کا شیئر کم کیا جائے, وفاق کا بڑھایا جائے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی اتفاق کرا ہو پائے گا, اور پیپلز پارٹی تو اس کی سپورٹ مجھے لگتا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اگین احمد صاحب, تھینک یو ویری مچ. شاید اس طرح نہیں ہو سکتا, لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فارمولا تو یار مجھے لگتا ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہائیبریڈ جمہوریت کہہ کے اسے بدنام کرتے ہیں. کیوں پتہ نہیں کہتے ہیں, بیسیکلی یہ ٹیکنیکل جمہوریت ہے. سر ٹیکنوکریٹ اگر منظور ہے ہمیں تو پھر ہمیں ٹیکنیکل گورنمنٹ کیوں نہیں منظور؟ ہاں بالکل سوچنے کی بات ہے یہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑا خیبر پختونخوا کے حالات. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں آج صبح ایک واردات ہوئی, دھماکہ ہوا, ایک سرکاری گاڑی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی. اس میں سرکاری افسران اور اہلکار شامل تھے. اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور لگ بھگ 17 زخمی بتائے جاتے ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں اسسٹنٹ کمشنر ناؤگئی فیصل اسماعیل صاحب, تحصیلدار عبدالوکیل, پولیس افسر نور حکیم اور کانسٹیبل راشد اور ایک سویلین شامل ہے. شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کیے جانے کی اطلاع ہے. شروع میں ٹی ٹی پی اور داعش نے اس واردات کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا, لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا ہے. گزشتہ دنوں لکی مروت اور مردان میں کاٹلنگ کے علاقے میں امن کمیٹیوں کے ارکان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملے جاری رہے, بالخصوص وزیرستان کے علاقے میں جوابی کارروائیوں میں دہشت گرد بھی ہلاک ہو رہے ہیں. لیکن باجوڑ بتا رہا ہے کہ تشدد اب شاید جنوبی خیبر پختونخوا سے نکل کے صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر صاحب موجود ہیں. علی اکبر صاحب, میری آبزرویشن کس حد تک درست یا غلط ہے؟ وسط صاحب, آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے کہ جنوبی وزیرستان سے نکل کے اب جو ہے دیگر اضلاع کی طرف دہشت گردی جو ہے وہ جا رہی ہے, اور اس کی وجہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو جنوبی وزیرستان ہے, شمالی وزیرستان ہے, لکی مروت, ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے ساتھ بنو, یہ علاقے اس میں تو حکومتی رٹ ختم ہو گئی ہے. اور اب بھی پورے خیبر پختونخوا کا میں نے مقامی نمائندوں سے بھی بات کی, لوگوں سے بھی بات کی, تو ابھی جو میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوکل اور افغانستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں. اور اب ان اضلاع میں, خاص کر جنوبی اضلاع میں, اب یہ جو دہشت گردی ہے یہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں, اور جو پولیس ہے تو وہ اکثر جگہوں پہ ان کو جب خطرہ نہ ہو تو ان کو نہیں چھیڑ رہے. تو یہ علاقے تو
تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں. اور اب آج جب یہ واقعہ ہوا تو جب ہم نے معلومات کی تو باجوڑ میں بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ آزادانہ ان کی پریزنس ہے، یعنی اب وہاں پر بھی یہ لوگ جو ہے گھوم پھر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارا پاڑا چنار اور کورم ایجنسی ہے تو وہاں پر مقامی طور پر تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، شیعہ سنی یا جو بھی ایگریمنٹس ہوئے تھے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ٹیررسٹ جو ہے وہ کافی تعداد میں موجود ہے اور سیکیورٹی فورسز پر بھی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اچھا، لیکن علی اکبر جتنے پریشان ہم میڈیا والے ہیں، کیا صوبائی اور وفاقی سرکار اور ادارے بھی اتنے ہی ٹینشن میں ہیں؟ بالکل جو ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے جو باجوڑ کی خبر تھی سوائے ڈان کے دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹ سے تو اس پہ یا معمولی چلی ہے یا بہت دیر کے بعد ان کو کوریج جو ہے مل گئی ہے، اور صرف فوکس جو ہے حکومت کا بھی پولیٹیکل سچویشن ہے اور میڈیا کا بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہے. یعنی یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ علی امین کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آئے گی، بجائے اس کے کہ جہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے وہاں کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور وہ جو ناوگئی کے جتنے بھی سارے آفیشلز تھے، یہ بہت بڑی مطلب جو ہے خبر تھی. لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے اور خاص کر میڈیا کے لیے مطلب جو ہے یہ خبر اہم نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے کہ عدم اعتماد یا محسوس نشست ہے. بالکل بھی غیر سنجیدگی ہے حکومت سطح پر بھی اور دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی. مگر کوئی نہ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو چل رہی ہوگی نا؟ جی، ابھی جو ہے گزشتہ 3 دن سے جیسے کہ شمالی وزیرستان میں جو حملہ ہوا تھا میریلی میں سیکیورٹی فورسز کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سیکیورٹی کی موومنٹ شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ کافی تعداد میں ہو گئی ہے اور وہاں پر مطلب جو ہے آپریشن کے بھی جو ہے چانسز ہے. آج وہاں پر ایک مقامی جرگہ بھی ہوا اور اسی جو مقامی جرگے نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ہم آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ حکومت سے بھی وفد بات کرے گا اور طالبان سے بھی کرے گا، اور یہ ہے کہ اگر ذمہ داری دی جائے کہ 10-15 دن کے لیے مطلب جو یہ معاملہ ہے آپریشن ہوگا اور پھر ٹیررسٹ نہیں ہوگے تو اسی صورت میں ہم جو ہے وہ پھر تیار ہے. ادروائز ہم کسی نے آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے. اسی طرح یہ تو اسٹریٹجی ہے، یعنی اس وقت تیاری کی جا رہی ہے آپریشن کے لیے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ پولیس کا کام نہیں ہے. لکی مروت کے کچھ جگہوں پر بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ تو جاری ہے، لیکن اس کے لیے جو پالیسی چاہیے ہوتی ہے، بالکل سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، یا جو عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینے والی بات ہے یا عوامی نمائندے خود سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اس میں ایک دیکھیں، اب ان کی آپ اگر جی دیکھیں ٹھیک ہے، پہلے مطلب آپ پولیس پر حملے کرتے ہیں تاکہ وہ بیک فٹ پر ہو جائیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یار ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے آپ کی جان جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ کوئی سرپرستی نہیں ہے، کوئی بیک اپ نہیں ہے. جو ایکوپمنٹ پولیس کے پاس ہے اور جو ایکوپمنٹ دہشت گردوں کے پاس ہے، اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی ورلڈ وار 1 کی ہتھیار کے ساتھ کوئی جدید فوج امریکی ہتھیار لڑ رہے ہیں. اچھا علی اکبر، ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے تو ایک سوال وہاں پر یہ بھی اٹھا، میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ماہ قبل یہ خبر آئی تھی کہ جی چین، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک سمجھوتا، ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں افغانستان نے ایک بار پھر یہ ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا، ایک ایشورنس آئی تھی کہ جی بالکل ہم نہیں اجازت دیں گے ٹی ٹی پی کو ٹو کراس دا بارڈر. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں بار بار کہ انہوں نے زیادہ کوئی ایکشن لیا نہیں ہے، شاید اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو فائٹرز ہیں یہ داعش یا کسی مخالف تنظیم کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کا کیا ویو ہے اس وقت کابل سے جو سگنلز مل رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے؟ جی زہرا صاحب، آپ جو ہے وہ جو چائنا نے پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کو بٹھایا تھا اور اس کے بعد مطلب جو ہے وہ کابل کی طرف سے اس کے وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا تھا، لیکن اس کا عملی طور پر کوئی مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ
लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये सरकारी तौर पर तो कह रहा है कि 2000 या 3000 तक लोग हैं, लेकिन लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में है। और ये मकामी यानी एक एक जगह से हमने पता करके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई मतलब जो इस तरह नहीं क्या वो कर रहे हैं, लोग ज़्यादा है। अब अगर वो लोग इनको रोकना चाहे या मतलब जो है ये लोग उनकी बात माने, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि मतलब जो इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम हो रहा है। और उसके जिस तरह आपने कहा कि शायद मतलब वो ये उनको ये होप है कि हम सख्ती करेंगे तो ये लोग दूसरे तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये वजह भी है, दूसरा ये कि टीटीपी और अफगान तालिबान वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि मतलब जो है कि उनकी झेली एक आप कह सकते हैं तंजीम है। और ये टीटीपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने मतलब चीन ने जो कोशिशें की थी फिलहाल उसका फौरी फायदा नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपने जिला कुर्रम की बात की, आपने कहा कि वहाँ जंगबंदी माहदे पे अमल दरामद भी हो रहा है उसके, मगर तालिबान का इन्फिल्ट्रेशन भी वहाँ है, तो उसके बावजूद जंगबंदी जो है वो चल रही है दोनों फरीकों की तरफ से। इसीलिए ये पिछले 1-1.5 महीने से हमें कोई खबर नहीं मिल रही कुर्रम से। जी वसर साहब, बिल्कुल जो है वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल्ड है। जो कि लोकल मसले मसाइल चल रहे थे, जो 1.5 महीने 2 महीने कर्फ्यू और रास्ते महीनों बंद थे, तो जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद भी जारी है, बंकर्स का खात्मा हो गया है और असलहा भी जो है वो जमा किया जा रहा है। तो जो लोकल मुआहिदे थे उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है दहशतगर्दी भी वहाँ पर सर उठा रही है। और 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाई की थी, और जो 2023 में वो जो स्कूल के टीचर्स को कत्ल किया गया था, तो उनके जो जिम्मेदार थे तो उनको मारा गया है। उनके सरों की कीमत भी 50-50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। तो वहाँ पर भी हमारी जब लोकल लोगों से बात हुई तो अच्छा खासा प्रेजेंस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर। हालात लेकिन जहाँ तक मकामी लोगों की बात है कि जी अगर आप हमें गारंटी देंगे, गारंटी उनको कई बार मिली है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो क्यों ना ये मुतालबा करें, इसलिए कि जितने भी ऑपरेशन हुए हैं अपरूट हुए जी, और उसके बाद दोबारा बसाए गए, फिर ऑपरेशन हुआ है, तो कब तक वो क्या करें? बिल्कुल वक्फा ले लें। वेलकम बैक। इंसानी हुकूक कमीशन HRCP उसने मुल्क में इंसानी हुकूक के इदारों और कारकुनों पे बढ़ते हुए रियासती दबाव पे तशवीश का इजहार किया है। HRCP के ताज़ा एलामिये में मिसाल देते हुए कहा गया है कि उन जगहों के मालिकान और होटलों को पर भी दबाव डाला जा रहा है जहां इनडोर तकरीबात और मीटिंग्स की इजाज़त होती है, और हमसे जो है इन मीटिंग्स के लिए NOC मांगा जाता है। इसके अलावा और वहाँ NOC की रिक्वायरमेंट किसी और के लिए नहीं है। एक मिसाल ये दी गई कि हाल ही में इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक नशिस्त मुनक़्क़िद करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐन वक्त पे सरकारी हुकाम ने भी हाँ कर दिया था उस मीटिंग में शिरकत के लिए, लेकिन फिर पता चला कि उसमें रुकावटें हैं। मुल्क के दीगर इलाक़ों में भी HRCP के चेयरमैन और दीगर कारकुनों को वक्तन फ़वक्तन हिरासगी का सामना करना पड़ता है। गिलगित के मकामी मसाइल से मुतालिक भी एक मिसाल दी गई कि वो भी प्रेशर किया गया मीटिंग को। गुज़िश्ता बरस एलामिया के मुताबिक लाहौर में जो HRCP का सदर दफ्तर है वहाँ बिजली काटने की कोशिश की गई, बिजली का मीटर उतारा गया, दफ्तर सील करने की कोशिश की गई। जिस बैंक में HRCP का अकाउंट है उसने कहा जी हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब जज ने पूछा कि भाई साहब ऐसे ऑर्डर हैं, तो अलामिया के मुताबिक बैंक के आम जो अहलकार थे वो साफ मुकर गए। हारिस खलीक साहब सेक्रेटरी जनरल HRCP इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बज़ाहिर हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, अब तो मज़ीद नशिस्तें भी उसे मिल गई हैं, तो HRCP जैसे इदारे से इनसिक्योर होने की अब उसे क्या हाजत है? HRCP क्यों इस तरह कह रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया
کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اپنے ناظرین سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا. دیکھیے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ شہری، سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی حقوق پہ پچھلے 39 سال سے سرگرم عمل ہے. اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے یعنی ظاہر ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اس کی داغ بیل ڈالی، لیکن ان کے ساتھ جسٹس دوراب پٹیل اس کے پہلے چیئرپرسن تھے. آسمہ جہانگیر اس کی پہلی سیکرٹری جنرل تھیں. فخر الدین جی ابراہیم وائس چیئر تھے سندھ کے. جسٹس کیلاش ناتھ کوہلی وائس چیئر تھے بلوچستان کے. میں کچھ نام اس لیے لے رہا ہوں. ایئر مارشل ظفر چودھری اس کے پہلے ٹریجرر تھے. میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ کو بہت سنجیدہ لوگ تھے اور بہت رسپانسبل لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد جب آئی رحمان صاحب جو چوٹی کے صحافی ہیں پاکستان کے اور سب سے بڑا نام تھا صحافت میں پاکستان کی، اس کے بعد حسین نقی صاحب، عزیز صدیقی صاحب، مطلب اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے، ضمیر نیازی صاحب، بابر ایاز صاحب، خورشید محمود قصوری، چودھری اعتزاز حسن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کو آگے بڑھایا، چلایا اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کام کیا. اور کبھی ہم نے سنسنی نہیں پھیلائی، سینسیشنلائز نہیں کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور میں جو بنیادی انسانی حقوق درج ہیں اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ پارٹی جو اس کی بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں، آبلیگیشنز ہیں، انہیں پورا ہونا چاہیے. اور یہاں وفاقیت، جمہوریت اور مساوی شہریت کی بنیاد پر ریاست کو بھی چلنا چاہیے اور سماج کو ایک پرامن، روادار اور انکلوسیو سماج ہونا چاہیے. اب یہ اگر کوئی گناہ ہے، اگر اس کاز کو آگے بڑھانا کوئی جرم ہے تو بتا دیں. اور کیوں انسیکیور ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں سمجھنے سے اس لیے قاصر ہوں کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے، پاکستان کے جو مشنز ہیں باہر، پاکستان جو یو این میں اپنی پوزیشنز لیتا ہے، یہ سب ہمیں کنسلٹ کرتے ہیں. یہ ہماری رپورٹ سے، جو کہ ہم کرٹیکل فرینڈز ہیں، ہم کوئی ریاست کے مخالف تو نہیں ہیں، یہ اس کا تو نام ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے. لیکن اگر ریاست میں اگر مضبوط ہو گئی ہے جو آپ نے فرمایا، تو اگر مضبوط ہو گئی ہے تو پھر اتنی یعنی انسیکیورٹی، اتنا پیرانویا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان پہ ایف آئی آرز، ہمارے جو اراکین ہیں ان پہ ایف آئی آرز درج کیے ہیں. انہوں نے ہمارے دفتروں میں جا کے چھوٹی چھوٹی کم عمر جو کام کرتی ہیں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر لڑکیاں جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں. وہ دھمکانے کا طریقہ بہت ہی ایک میٹھی چھری کی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. میں ضروری نہیں ہے کہ وہ گالیاں ان کو دیں یا ان سے کوئی بدتہذیبی کریں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر ہمارے چیئرپرسن اسد اقبال بٹ صاحب کو پچھلے سال انہوں نے کراچی میں گرفتار کر لیا. یہ 39 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے دیکھیں 2 مارشل لا بھگتے ہیں. یہ ادارہ 1986 میں قائم ہوا تھا جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. ایمرجنسی اٹھ گئی تھی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مارشل لا تھا. 86 میں یہ ادارہ قائم ہوا، 87 میں رجسٹر ہوا ہے. اور اس کے بعد پورا مشرف کا دور ہم نے دیکھا ہے. اس کے بعد ہم سے ظاہر ہے کہ جو سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو ناراض ہوتی ہے، اور جب آتی ہے یعنی حزب اختلاف میں یا اپوزیشن میں تو انہیں ہم اچھے لگنے لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے ادارے، مجھ میں ذاتی طور پہ یا ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایماندارانہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. اور اسی لیے کچھ جو تھوڑی بہت ہماری ساکھ ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی، وہ اسی لیے ہے کہ ہم کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، بدعنوانی نہیں کرتے، لیکن جو لوگوں پہ گزر رہی ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے. اگر پاکستان میں 44.7% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں تو ہم کہیں گے کہ 11 کروڑ آبادی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اگر پاکستان میں سیاسی کارکنوں پر یا ایسی جماعتوں پر جو ملیٹنسی میں انوالو نہیں ہے لیکن پروٹیسٹ کرتی ہیں، ایڈووکیسی کرتی ہیں اپنے حقوق کے لیے، یا جبری گمشدگیوں پہ بات کرتی ہیں یا اقلیتوں کے حقوق پہ بات کرتی ہیں، تو ہم تو یہ بات کریں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، ہر پاکستانی شہری کو کرنی چاہیے.
میرا خیال ہے کہ پورا سبب کوئی ذہنی سوال اگر نہیں کچھ بچا ہی نہیں ہے ابھی. یار حارث بڑی زیادتی کرتے ہو قسم سے ہمارے سوال چھین مطلب میں تو بس اب ایسے ہی کامنٹ کر سکتا ہوں نا کہ یار بہت اور تنظیمیں ہیں جو واقعی ہی اس معاشرے میں اشتعال انگیزی کرتے ہیں, نفرتیں پھیلاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ اس کی 20% بھی کسی نے کیا ہو. ہاں کہ یار اس بندے کو اٹھا لیا, اچھا یار آپ, کیونکہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ آپ کا جو میٹر ہے یہ خراب ہے. ہاں 1998 میں آپ نے جو بل جو ادا کیا تھا وہ آپ نے لیٹ ادا کیا تھا. دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے کسی کو قانونی جال میں پھنسانا ہے نا یار, ہزار, وہی ہم کہہ رہے ہیں نا ٹیکنیکل, اس پروگرام میں ہم صرف ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, سب کچھ ٹیکنیکل ہے, ٹیکنیکلی نمٹ رہے ہیں. لیکن پھر انسیکیورٹی بھی تو ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہے نا یار. نہیں تو انسیکیورٹی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں نا, ہم بات کرتے ہیں سوری ڈیولیوشن آف پاورز کی. ایک آخری بات, ڈیولیوشن آف پاورز کی. میرا خیال ہے کہ اب کچھ داروں میں شاید پاورز اتنی ڈیوالو ہو گئی ہیں کہ وہ جو لوکل جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ فیصلہ لیتا ہے کہ یار جی ہاں حارث, ہاں یہ بھی تو ہے کہ ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا افسر ہے اس کے افسان گمان میں بھی نہ ہو, چھوٹا افسر ایفیشنسیاں دکھا رہا ہو. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ دفتر کو جب ہمارے سیل کیا انہوں نے, وہ جلدی ختم ہو گیا معاملہ, چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے روابط ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہے جو, اور ایک جو آئرونک بات ہے نا, کیا اسے کہتے ہیں اردو میں, ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے یہاں انٹرنشپ کریں, کیونکہ انہیں باہر پڑھنے جانا ہوتا ہے تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ ریزیومے پہ اچھا لگتا ہے یار, ریزیومے پہ بڑا اچھا لگتا ہے, ریزیومے پہ بہت اچھا لگتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے ایسی, لیکن یہ کہ محض یہ نہیں ہے, محض یہ کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور حوالدار کا مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست کو ایک اس پیرانویا سے نکلنا چاہیے. یہ ایک پیرانویا کا شکار ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یعنی کہیں کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ اس قدر برہم ہو جائیں آپ, یا اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایک حصہ ملنا چاہیے گلگت بلتستان میں, اگر آپ جو قدرتی وسائل ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں, انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پورے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں. مگر اگر ہم یہ کہیں کہ جو مقامی آبادی ہے اس کے جو سٹیکس ہیں, اس کا جو حصہ ہے وہ آپ ادا کریں پورا, تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ مطلب آپ دیکھیں نا, یہ اس طرح کی باتیں ہیں, یا پانی کے مسائل ہیں, پاکستان میں لینڈ کے مسائل ہیں, اس میں اگر ہم لوگوں کو بلا کے سنتے ہیں, اور HRCP بالکل پروٹیسٹ کرتا ہے, سڑک پہ بھی نکلتا ہے, اور مجبور کر دیں گے تو نکل آئیں گے, اور بھی بہت کچھ جو پروٹیسٹ میں کیا جاتا ہے وہ کریں گے. لیکن ہم نے ہمیشہ پیسفل اسمبلی کی بات کی. ہم فریڈم آف اسمبلی جب کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں فریڈم آف پیسفل اسمبلی. ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے وائلنس کو بھی کنڈون نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر کوئی بات ٹھیک کر رہا ہے مگر اس نے اگر شدت پسندی کی راہ اپنائی ہے تو آپ اس سے, ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کرتے کنڈون, نہ اسٹیٹ کے ڈسپروپورشنیٹ رسپانس کو کی حمایت کر سکتے ہیں, نہ وائلنس کی حمایت کر سکتے ہیں. مگر یہ سب باتیں اس وقت سمجھ میں آئے ہیں اگر ریاست ایک صحت مند ریاست ہو اور ایک صحت مند سماج کی طرف, یعنی صحت مند سماج اب آپ آخر میں نا مشکل حل جو ہے پیش کر رہے ہیں, کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی ہو. ہاں اب آپ آخر میں مشکل حل پیش کر رہے ہیں, صحت مند سماج, صحت مند ریاست, ابھی ٹائم ہے اس میں. تھینک یو سو مچ حارث, ایز یوزول کہ آپ بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ ہوتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اسی ہفتے اسرائیل نے غزہ کی ایک کیفے ہے البقا کیفے, اس پر بمباری کی جس میں 40 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. یہ ایک ساحل پر ایک کیفے ہوتی تھی, اور جب اس میں حملہ ہوا تو ویسے تو پتہ نہیں یہ بات پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے کہ اسرائیل نے اس کو کیوں نشانہ بنایا. ویسے تو ہر ایک چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اس کو پک آؤٹ اور ٹارگٹ کیوں کیا گیا, اب اس کی وجوہات ہیں, اور دھیرے دھیرے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, چیزیں کھل رہی ہیں. کیونکہ البقا کیفے صرف ایک کیفے نہیں تھی, یہ ایک ثقافتی مرکز تھا. یہاں پر مصنف, آرٹسٹس, فوٹوگرافرز اور بالخصوص صحافی آ کے بیٹھتے تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ان چند جگہوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر غزہ میں کچھ حد تک
آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن یا وائی فائی کی سہولت فراہم ہوتی تھی. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھ کر 2 سیکنڈ نسل کشی سے ایک بریک لے کر دنیا کو اپنی آواز، دنیا تک اپنی آواز پہنچاتے تھے. تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس حملے میں کون کون شہید ہوئے ہیں اور وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. ان میں فوٹو جرنلسٹ بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، انجینئرز بھی تھے اور ایک فٹ بالر بھی تھے، مصطفیٰ ابو امیرہ. انہوں نے کئی کلبز کے لیے کھیلا تھا اور فلسطینین فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق دس از دا 438th فٹ بال پلیئر جس کو اسرائیل نے قتل کیا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ فیفا نے روس کو بین کر دیا تھا کیونکہ آپ نے یوکرین پر حملہ کیا ہے. ابھی تک اسرائیل کا وہاں پر بین کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. ایک باکسر بھی وہاں پر قتل ہوئی ہیں، ان کا نام ہے ملک مسلح، جو سب سے کم عمر فیمیل باکسر تھی غزہ میں. ان کو بھی وہاں پر قتل کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی ایک بہت ٹیلنٹڈ اور ابھرتی ہوئی ویژول آرٹسٹ فرانس السلمی کو بھی وہاں پر قتل کیا. اور یہ نام میں نے جب سنا تو مجھے تھوڑا سا یاد آیا وسط کہ نسل کشی جب شروع ہوئی تھی تقریباً 2 مہینے ہوئے تھے، تو ایک پورا آدھا پروگرام کیا تھا آن دا آرٹ آف فلسطین. تو اس کے اندر فرانس صاحبہ کی کئی تصویریں ہم نے شامل کی تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آخری پینٹنگ تھی، اگر ان کی آخری پینٹنگ تک جائیں تو وہ ایک پینٹنگ ہے ایک زخمی عورت کی، اور وہ وہاں لیٹی ہوئی ہیں، اگر بعد میں اس پر آ جائیں. اور ان کی آخری تصویر بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسی انہوں نے پینٹ کی تھی. کے باوجود پتہ نہیں کیسے زندگی ابھی تک غزہ میں چل رہی ہے. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو لوگ ملبے میں اپنی شادیاں بھی کر رہے ہیں. ایک پوری وہاں پر ایک ویڈنگ پروسیشن نکلی ہے. تو یہ ہے اگین ایک فزیکل جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک کلچرل جینوسائیڈ بھی جاری ہے کہ نہ صرف فلسطینیوں کو قتل کرنا ہے، لیکن یہ بھی آپ نے سرٹن کرنا ہے کہ کوئی نہ بچے جو فلسطین کی کہانی دنیا کو سنا سکے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.